یوم جمہوریہ کا جشن ہم اور آپ منا رہے ہیں، تو یہ جشن ہم کس لیے منا رہے ہیں اور اس کے پیچھے اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اور اس کے نفاذ سے پہلے اس کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں، یہ پیغام پہنچانے والے تمام لوگوں کو میں مبارکباد دیتا ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں سچا پکا مسلمان بھی بنائے، سچا پکا ہندوستانی بھی بنائے، جو ہیں الحمدللہ۔ میں ابھی ایک آن لائن پروگرام میں شرکت کر کے آ رہا ہوں، وہاں میں نے بات عرض کی علماء سے، بلکہ دور حدیث کے طلباء سے، کہ ہمارے قطرے قطرے میں ہندوستان چھپا ہوا ہے، اس کی محبت ہے، ہمارے دل و جان میں ہندوستان کی محبت ہے، لیکن ہمارا جرم یہ ہے کہ ہم دل و جان میں، دماغ میں، رگ و ریشے میں ہندوستان کی محبت رکھتے ہیں، لیکن اس کو منظر عام پر نہیں رکھتے، یعنی محبت نبھاتے تو ہیں لیکن محبت جتاتے نہیں۔ ہماری آج کی سب سے اہم ضرورت یہ ہے کہ جب اس ملک کے لیے ہر طرح کی قربانیاں دینے والے، یعنی اس ملک کی آزادی کے لیے حضرت ٹیپو سلطان سے لے کر آخری شہید تک شہادت کی قربانی دینے والے شہیدوں کے ہم روحانی اولاد ہیں، اور 36,000 کم و بیش علماء کو آزادی وطن کے جہاد کی پاداش میں درختوں پر پھانسی کے پھندے میں لٹکا دیا گیا، ان کی روح کی ہم فریاد ہیں، ان کے روحانی ہم فرزند ہم مانتے ہیں، اور وہ ٹیم اور وہ کھیپ مدارس اسلامیہ ہی میں تیار ہوتی ہے، تو ہمارا یہ فریضہ بنتا ہے کہ ہم ان کی قربانیوں کا تذکرہ کریں، اور تذکرے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس ملک کو بنانے کے لیے، یہاں سے انگریز کے ناپاک قدم ہٹانے کے لیے اپنی جان کو جان نہ سمجھا، اپنی بیویوں کو بیوی نہ سمجھا، اپنے مال کو مال نہ سمجھا، اپنے بچوں کی محبت کی قربانی دی، مال و دولت کی قربانی دی، سب قسم کی قربانی دے کر قربانیوں کی انتہا پر پہنچے، اور تب جا کر اللہ تبارک تعالیٰ اپنے فضل سے ان کی قربانیوں کے نتیجے میں اس ملک کو آزاد کیا۔ میں اپنی آج کے عنوان پر گفتگو رکھنے سے پہلے 2-4 باتیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، اس کو ذرا غور سے سنیں۔ اس کو ذرا غور سے سنیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم جس ہندوستان میں پیدا ہوئے، عقیدتاً ہمارا مرکز مدینہ طیبہ مکہ مکرمہ ہے، اور شاید ہم مریں گے بھی یہیں، جس مٹی سے پیدا ہوئے اس مٹی میں مر کر کے دفن ہونا بھی ہے، تو لہٰذا ہم اس ہندوستان کو کتنا چاہتے ہیں۔ میں پوری تاریخ میں تمام مذہب کے لوگ جو قربانیاں دیے ہوئے ہیں، ان کے کتابوں میں بھی اور ان کی لکھی ہوئی تاریخ میں بھی آپ اگر اس بات کو تلاش کریں کہ ان کی سطروں میں، تاریخ کی لکھی ہوئی اوراق میں اور اوراق کے سطروں میں اگر آپ ہندوستان کے فضائل کو ڈھونڈیں گے تو ہندوستان کی فضیلت ان کی کتابوں میں، اوراق میں، ان کے سطروں میں نہیں ملے گی۔ میں آپ کو بتا دوں، ہمارے اور آپ کے اکابر جنہوں نے ہمیں سب کچھ دیا، سچا اسلام بھی دیا، اچھا عقیدہ بھی دیا، نبی کی سنت سے بھی روشناس کرایا، اور ملک کی وفاداری بھی ان کی طرف سے ہمیں ملی، تو انہوں نے احادیث سے ثابت کیا ہے کہ ہندوستان کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ تو لہذا آپ اس کو سمجھو، ہمارا ہندوستان یہ فضائل والا ملک ہے۔ حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک چھوٹا سا رسالہ لکھا ہے، ہمارا ہندوستان اور اس کے فضائل۔ میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے طلباء کو وہ پڑھاتے رہیں تاکہ اس کا حرف ان کو یاد ہو جائے۔ ماشاءاللہ بڑے ذہین طلباء ہیں، بڑا اچھا مکالمہ پیش کیا۔ ان کے مکالمے کے بعد، ان کی تقریروں کے بعد، ان کی آج کی جمہوریت پر نظم کے بعد کسی گفتگو کی ضرورت نہیں رہ جاتی، پھر بھی حکم ہوا ہے، اس لیے میں 2 باتیں عرض کر رہا ہوں۔ ان طلباء کو آپ استعمال کریں اور ان کو وہ رسالہ حضرت مدنی کا اور مورخ اسلام حضرت مولانا سید محمد میاں دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کا
آپ ان کو پڑھائیں تو اس سے ان کو پتہ چلے گا کہ ہندوستان سے ہماری محبت دگنا ہے، دو وجہ سے ہے۔ میں ہمیشہ یہ بات عرض کیا کرتا ہوں کہ جاپان والا ہندوستان کو چاہنے پر مجبور ہے، امریکہ میں رہنے والا مسلمان ہندوستان سے محبت کرنے پر مجبور ہے، ساری دنیا میں جس چپے چپے میں بھی مسلمان رہتا ہے بالخصوص وہ ہندوستان سے محبت کرنے پر مجبور ہے۔ لیکن ہم مجبور نہیں ہیں کہ ہم جاپان سے محبت کریں، ہم مجبور نہیں ہیں کہ ہم امریکہ سے محبت کریں۔ ہماری مجبوری بلکہ ہماری محبت کا مرکز مکہ مدینہ ہے، اس سے ہٹ کر مقدس سرزمینوں سے ہٹ کر ہمارے کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو لہٰذا میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ ہندوستان کے علاوہ اس خطہ زمین سے، اس زمین کے خطے سے ہٹ کر جو لوگ جی رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، ان کو بھی ہندوستان سے محبت کرنے پر مجبور ہونا پڑے گا۔ کیوں؟ میں پھر دوبارہ حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی فضائل والی اس کتاب کی طرف آتا ہوں۔ آپ نے لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب جنت سے نکالا اور بھیجا تو کہاں بھیجا؟ اسی سرزمین ہند پر بھیجا۔ اس زمانے میں تقسیم نہیں تھی ہندوستان کی، لیکن بہرحال وہ ہندوستان ہی کے نام سے مشہور تھا، وہ ہندی سرزمین تھی۔ اسی خطے پر حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے اور یہیں انہوں نے اللہ کے سجدے کیے، اور ہماری اس ہندوستان کی سرزمین پر نہ جانے کیسی کیسی وہ جگہ ہوگی جہاں حضرت آدم علیہ السلام کے مبارک قدم پڑے ہیں، جہاں انہوں نے اللہ کے سامنے اس پاک سرزمین پر سجدے کیے ہیں۔ وہاں اسی سرزمین پر ان کی توبہ کے آنسو گرے ہیں، آنسو بھی ایسے 40 سال تک اللہ کے دربار میں روتے رہے، یا اللہ میرے سے جو بھول ہوئی تو معاف فرما دے، معاف فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ کو بالآخر قبول کیا وسیلہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے یہ بات عرض کی کہ اے اللہ میری توبہ قبول فرما محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا کہ تجھے محمد کا نام کیا معلوم ہے؟ تو بہرحال واقعہ مشہور ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ہم نے سنا بھی ہے۔ حضرت آدم نے فرمایا تھا کہ جب تو نے مجھے پیدا کیا، جب میری نگاہ پڑی تو سب سے پہلے اس کلمے پر پڑی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں نے سمجھ لیا کہ جس شخصیت کا نام تیرے نام کے ساتھ آ جائے وہ شخصیت تجھے کتنی محبوب نہ ہوگی۔ اے میرے اللہ اس محبوب کے صدقے میں میری توبہ قبول فرما۔ اللہ نے توبہ قبول فرما لیا۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ یہاں حضرت نبی کریم علیہ السلام کا نام پوری دنیا کے خطے میں، سرزمین میں، اگر کسی سرزمین میں لیا گیا ہے تو وہ ہندوستان میں لیا گیا ہے۔ حضرت جبرائیل آتے رہے، انہوں نے بھی آ کر کے یہاں حضرت جبرائیل نے حضرت آدم کو ندا دی۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ نعرہ تکبیر سے اللہ اکبر اللہ اکبر، اس نعرے سے حضرت جبرائیل نے ندا دی تو نعرہ تکبیر اللہ اکبر بھی سب سے پہلے ہندوستان کی سرزمین میں گونجا۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے تشریف لائے ہیں، آپ کو معلوم ہوگا، قرآن اس کی گواہی دیتا ہے۔ جب آئے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں ان کو جنت کے پتوں کو لپیٹ کر کے بھیجا تھا، ان کے بدن پر جنت کے پتے لپٹے ہوئے تھے درختوں کے۔ تو فرماتے ہیں کہ جہاں جہاں دنیا سرزمین میں آنے کے بعد، زمین میں اترنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام ان جنتی پتوں کو، جن جنتی پتوں سے آپ کا بدن ڈھکا ہوا تھا، جہاں جہاں وہ پتے سرزمین ہند کے پتوں سے مس ہوئے، ان پتوں کی برکت سے ان پتوں میں خوشبو نصیب ہو گئی۔ اب یہ جو گرم مسالہ ہم کہتے ہیں، لونگ، الائچی، دار چینی، چکلا، اس کے اندر خوشبو ہے۔ آپ یہ تینوں چیزوں کو آپ بطور غذا کے استعمال نہیں کرتے، بلکہ اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ اس غذا میں خوشبو پیدا ہو جائے۔ یہ جنت کے پتوں سے مس ہوئی خوشبو کا صدقہ ہے کہ اللہ نے ان کے پتوں میں خوشبو پیدا فرما دی۔ جب حضرت آدم خود ان کی ذات اور ان کا وجود یہاں اترا ہے تو اس سرزمین پر کتنی برکتیں نہ ہوں گی۔ اس بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ اس ہندوستان سے پر ہم مرتے ہیں، مٹتے ہیں، اس کی فضیلت کو ہم تسلیم کرتے ہیں، اور یہ فضیلت سوائے ہمارے اکابر کے کسی نے نہیں گنائی۔ اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے۔ تو اس ضمن میں کہتا ہوں
کہ ہندوستانی مسلمان دو اعتبار سے ہندوستان پر مرتا ہے، مٹتا ہے، اس سے وفائیں نبھاتا ہے۔ وہ کیوں؟ ایک تو یہ کہ ہمارے آبا و اجداد انہوں نے اس کو قربانی دی، اور اس سے پہلے حضرت آدم کی یہ سرزمین ہے، نعرہ تکبیر یہاں بلند ہوا ہے، نعرہ رسالت یہاں بلند ہوا ہے، جنت کے قدم یہاں پڑے ہیں، جنت کے پتوں سے یہاں کے پتے مس ہو کر خوشبو کو لیا ہے۔ اس وجہ سے بھی ہم اس کو اپنے باپ کا ملک سمجھتے ہیں، حضرت آدم کا، اس کی سرزمین ہم محبت کرتے ہیں، اور اپنے باپ کا گھر ہو اور بیٹا محبت نہ کرے وہ بیٹا بے وفا ہے۔ اپنے باپ کے قدموں کا پڑا ہوا، ان کی برکتوں سے معمور یہ ملک ہو، اور بلا تقسیم کوئی بھی انسان جو حضرت آدم کا پیدا ہوا ہو وہ ہندوستان سے محبت نہ کرے تو پھر تو وہ بے وفا ہے۔ مسلمان باوفاؤں کا نام ہے، ان کے اندر وفا ہوتی ہے، تو ہم اس معنی میں بھی ہندوستان سے محبت کرتے ہیں، اس پر مرتے ہیں، مٹتے ہیں، اس کے وارے نیارے جاتے ہیں۔ تو ہمیں ہمارے اکابر نے اس پر جو قربانیاں پیش کی ہیں یہ ایسی ہی نہیں ہے، ہندوستان کی بڑی خوشخبریاں ہیں، ہندوستان کی بڑی فضیلت ہے۔ اب میں آگے چل کر کے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو دوسرا ہمارا ہندوستان سے پیار کرنے، اس پر مرنے، اس پر مٹنے اور اس پر قربان ہونے کا قربان ہونے کی ہماری دوسری وجہ ہے، ہم یہاں سے پیدا ہوئے، یہاں کی ماؤں کے کوکھ سے ہم نے جنم لیا ہے، تو دو وجہ سے ہم ہندوستانی ہیں۔ تو پورے جو ہے عالم کا بالخصوص مسلمان مجبور ہے ہندوستان کی فضیلت کو تسلیم کرنے کے لیے، اور ہم کتنے خوش نصیب ہیں اس ہندوستان میں ہم پیدا ہوئے۔ میرے دوستو بزرگوں، میرے طالب علم ساتھیوں، دیکھو میں موٹی موٹی باتیں عرض کیا کرتا ہوں۔ ہندوستان پر مغلوں کی حکومت رہی، مسلم بادشاہوں کی حکومت رہی، وہ لوگ آئے ہیں باہر سے، لیکن باہر نہیں گئے یہاں کا لوٹ کر، جیسے انگریز گیا، انگریز آیا بھی باہر سے تھا، اور یہاں کا جو کچھ ہم نے سونے کی چڑیا ہندوستان کو بنایا تھا اس کے پر لوچ کر برباد کر کے ہندوستان کو ویران کر کے وہ اپنا سارا خزانہ جمع کر کے واپس چلا بھی گیا۔ آج چند لوگ کہتے ہیں یہ بابر اور اس کی ذریت اور یہ تغلق، یہ فلاں یہ آئے ہیں باہر سے، اور انہوں نے آ کر کے ہندوستان کو فتح کیا، ان کے زبان پر قبضہ کیا۔ ہم کہتے ہیں کہ وہ آئے ہیں تو ان کا شکر مانو، جب آئے ہیں تو انہوں نے تاج محل بھی دیا، جب انہوں نے آئے ہیں تو لال قلعہ بھی دیا ہے، جس پر جھنڈا چڑھائے بغیر آج کا یوم جمہوریہ کا جشن نامکمل ہے۔ وہ آئے ہیں تو قطب مینار بھی دیا ہے، وہ آئے ہیں تو تہذیب دی ہے، وہ آئے ہیں تو تمدن دیا ہے، وہ آئے ہیں تو کلچر بھی دیا ہے، اور جب آئے ہیں تو وہ اسی مٹی میں مر کر کے فنا ہو کر کے چلے گئے۔ انہوں نے کبھی بھی ہندوستان کو کچھ دیا ہے، ہندوستان سے کچھ لیا نہیں۔ تو ہمارے مسلم بادشاہوں کی تقریباً 800 سال 950 سال حکومت یہاں رہی۔ اللہ تبارک تعالیٰ کو نہ جانے کیا منظور تھا، انگریز کے ناپاک قدم یہاں پڑے 1600 عیسوی کے اندر، اس کے ناپاک قدم پڑے۔ وہ گجرات کی سرزمین سے ایسٹ انڈیا کمپنی قائم کرنے کی نیت سے، یعنی سونے کی چڑیا جو ہندوستان اس کی نظر میں تھا، یہاں کی تمام چیزوں کو برباد کرنے کے لیے ایسٹ انڈیا قائم کرنے کا بہانہ بنا کر وہ آیا، اور ہمارے بھولے بھالے مسلم بادشاہوں نے اس کا استقبال کیا، ویلکم کیا، لیکن کم وقت آیا تو برباد کر کے رکھ دیا۔ تقریباً 250-300 سال تک اس کی ظلم کی داستان ہے، سب پستے رہے، غلامی کی زندگی برداشت کرتے رہے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ بالکل پورے ہندوستان کے خطے پر اس کی حکومت عام ہو گئی۔ ہر ہندوستانی باشندہ، چاہے وہ ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، اس کا غلام بن کر کے جی رہا تھا۔ لیکن اسلام کی فطرت میں اللہ نے غلامی کو نہیں رکھا، وہ صرف اللہ کا غلام ہے، اور دنیا میں تعلیمات کی وجہ سے نبی کا غلام ہے، اس کے علاوہ وہ کسی کا غلام نہیں ہے۔ یہ قوم کب انگریز جیسی ناپاک اور شاطر قوم کی غلامی کو پسند کرتی، وہ بھی اپنے باپ دادا کے ملک کی سرزمین کے اوپر۔ لہٰذا مسلمانوں کے اندر یہ چیز غلامی کی حیثیت نہیں ہے، تو انہوں نے اس سے جو ہے مقابلہ کرنا شروع کیا۔ انگریز بھی سمجھ گیا کہ اس ملک کے اندر جتنی قومیں بستی ہیں، جتنے مذہب بستے ہیں، جتنے بادشاہ بستے ہیں، سب سے زیادہ زندہ قوم اگر کوئی ہے تو وہ مسلمان ہے، تو لہٰذا اس کو صفحہ ہستی سے مٹانے کا اس نے پلان بنانا شروع کیا۔
دھیرے 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 بچی کچی حکومتوں کو ابھی اس نے خاتمہ کر دیا. بالآخر سب سے آخر بادشاہ بہادر شاہ ظفر، اس کو بھی انہوں نے نظر بند کر کے، اس کو بھی جلا وطن کر کے، اس کو بھی انہوں نے جو ختم کر دیا. اس سے پہلے نواب سراج الدولہ کا دور، انہوں نے بھی ان سے مقابلہ کیا، وہاں بھی اس نے ان کی جو ہے حکومت کا تختہ الٹا. بالآخر پوری سرزمین ہند کے نقشے میں اس نے دیکھا کہ اب کون بچا ہے، اب ہمارا لوہا لینے والا کون بچا ہے. میرے دوستو، اس پورے ہندوستان کی سرزمین پر اس کو ایک جیالہ، ایک جانباز اور ایک حکمران نظر آیا جس سے دنیا شیر میسور ٹیپو سلطان کہتی ہے. اس نے اس کو پڑھا، دیکھا کہ ٹیپو سلطان بیک وقت بادشاہ بھی ہے، حکمران ہے، سلطان ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ انصاف پسند ہے، اس سے کہیں زیادہ اللہ کا ولی ہے، اس سے کہیں زیادہ اللہ کو ڈرنے والا ہے، اس سے کہیں زیادہ عالم باعمل ہے، اس سے کہیں زیادہ قطب دوراں ہے، اس سے کہیں زیادہ مصلح کامل ہے اور شہسوار ہے اور مجاہد ہے. تو لہٰذا ایک ٹیپو سلطان کو اگر ختم کر دیا گیا، پورا ہندوستان ہماری مٹھی میں آ جائے گا. یہ اس کا سرچ تھا، وہ باقاعدہ وہ سچا بھی تھا اس کی سرچنگ میں. کیوں؟ ٹیپو سلطان کا آج پوری دنیا میں ہے، وہ اسی وجہ سے ہے کہ وہ انصاف پسند تھے، عدل پسند تھے، وہ اپنی رعایا کے ساتھ محبت کرنے والے تھے. ہندو مسلمان کی تفریق ان کے اندر نہیں تھی، مندر اور مسجد کی تفریق ان کے اندر نہیں تھی. لہٰذا ایسے حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے وہ پڑا اور بالآخر 1790 میں 1799 میں اس کے ناپاک قدم سرزمین میسور پر بھی پڑے اور دھوکے سے حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کو اس نے جو ہے شہید کر دیا. میرے اور آپ کے علاقے کے، میرے اور آپ کے سرتاج فخر ہند حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ صبح سے لے کر شام تک پیاسے لڑتے ہوئے انگریز کے سامنے شہید ہونا پسند کیا، اس کے سامنے سر جھکانا پسند نہیں کیا. لہٰذا ہم بھی آج اپنا یہ من بنائیں، جو ظالم حکمران ہے یا ظالم کوئی بھی ہو ہندوستان کا، ہندوستان کے باہر کا، ہم اس کے سامنے سر کٹا دیں، لیکن سر جھکانا ہماری طبیعت نہیں بننا چاہیے. آگے چلیے. بالآخر حضرت ٹیپو سلطان شہید کو انہوں نے شہید کر دیا. اس وقت انہوں نے کہا کہ آج سے ہندوستان ہمارا. اب تک نہیں تھا، جب تک ٹیپو تھا ہندوستان پر وہ حکمرانی کرنے کا خواب بھی نہیں دیکھ رہے تھے، لیکن جب انہوں نے حضرت ٹیپو سلطان کو یہاں سے ہٹا دیا تو اب انہوں نے کہا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے. پھر ٹھیک 4 سال کے بعد، یعنی یوں سمجھو کہ اس ملک کے لیے گردن کٹانے کا سبق دینے والے بھی ہم ہیں. اس ملک کے لیے گردن کٹا کر عملی طور پر گردن کٹانے کا سبق دینے والے بھی ہم ہیں. اور اس 4 سال کے بعد شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جو ان کے فرزند ہیں حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے دیکھا ٹیپو سلطان کی شہادت کے بعد انگریز کا جادو سر چڑھ کر کے بول رہا ہے، رہی صحیح مردانگی کو بھی ختم کرنا چاہ رہا ہے، عدل و انصاف کو بھی ختم کرنا چاہ رہا ہے. لہٰذا ہر ایک کو یہ غلام بنانا چاہتا ہے. تو حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ صادر کیا کہ آج ہندوستان دارالحرب ہو چکا ہے، اب آج جو ہے جہاد آزادی فرض ہو چکا. اس کے بعد لمبی تاریخ ہے، جہاد چلا. سب سے پہلے شاہ اسماعیل کام آئے، سید احمد شہید کام آئے، پھر اس کے بعد لمبی فہرست ہے ہمارے علماء مجاہدین کی اور عوام مجاہدین کی. شاملی کا بازار گرم ہوا، پھر 8 سال کے بعد دارالعلوم دیوبند کا قیام ہوا، وہاں شیخ الہند نے جنم لیا اور ان شیخ الہند کی وجہ سے جو آج آزادی ملی، اللہ تعالیٰ نے بہرحال ان کے جو ہے شاگردوں سے یہ ہندوستان کو بالآخر آزاد کرا دیا. یہ تمہید ضروری تھی جمہوریت کے نفاذ پر بولنے کے لیے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جس جمہوریہ کا جشن ہم منا رہے ہیں، یہ جمہوریت ہے کیا؟ جمہوریت اصل میں عوام کی حکومت، عوام کے ذریعے، عوام کے لیے. حکومت کس کی؟ عوام کی. کس کے لیے؟ عوام کے لیے. کس کے ذریعے بنتی ہے؟ عوام کے ذریعے بنتی ہے. عوام کی حکومت عوام کے لیے، عوام کے ذریعے. یہ ہندوستان کا دستور ہے، یہ جمہوریت ہے. اور دوسرے معنی میں یوں سمجھو، ہندوستان کسی مذہب کا خاص ملک نہیں ہے. ہندوستان کا مذہب کوئی نہیں ہے، یہ اسلامک کنٹری ہو، یہ ہندو راشٹر ہو، یہ کرسچن راشٹر ہو، یہ نہیں ہے. ہندوستان کسی خاص مذہب کا پیروکار نہیں ہے، یا ہندوستان کا کوئی مذہب نہیں ہے، بلکہ تمام مذاہب والوں کا ہندوستان ہے. یہ جمہوریت ہے.
تو میں آپ کو بتا دوں لاکھوں کروڑوں قربانیوں کے بعد جب ہندوستان آزاد ہونے کے قریب قریب ہوا تو اس وقت چند لوگوں نے ایک گھنونا کھیل رچا. وہ کیا؟ مسلمانوں کو اکسایا کہ تم نے اتنی قربانیاں دی. ابھی آپ نے قربانیاں سنی، ٹیپو تمہارا شہید ہوا، سراج الدولہ تمہارا قربانی دیا، اور فلاں ہے شاملی کا میدان تمہوں نے برپا کیا، سید احمد شہید تمہارے شہید ہوئے، شاہ اسماعیل شہید. یہ اتنی لاکھوں قربانیوں کے بعد اگر ہندوستان آزاد ہوا اور اس پر ہندو قابض ہو گئے تو پھر تم کیا کرو گے؟ جو نہیں جانتے تھے نا ایسے مسلمانوں کو کھڑا کیا، ان سے کہا کہ تم ایک کام کرو، تم الگ ملک کا مطالبہ کرو، تم کہو کہ ہم نے قربانیاں دی ہیں لہٰذا ہمیں پاکستان چاہیے. انہوں نے مطالبہ پیش کیا، طوفان مچ گیا. لیکن اس وقت ہمارے جو علماء تھے، جمعیت علماء کے سرکردہ ہمارے علماء مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا حفظ الرحمان سوہاروی، مفتی کفایت اللہ دہلوی جنہوں نے تعلیم الاسلام لکھی نہیں، تعلیم الاسلام، انہوں نے مفتی کفایت اللہ دہلوی، صدر جمعیت علماء ہند، اور مولانا حسین احمد مدنی، یہ تمام لوگ اس وقت تھے. اور انہی لوگوں نے کانگریس کو جائز قرار دیا تھا. جب کانگریس کا وجود ہوا تو کوئی وجہ نہیں تھی کہ کوئی مسلمان کانگریس کی طرف محبت کی نظر سے دیکھتا. لیکن ہمارے علماء نے کانگریس سے وعدہ لے کر، وعدہ وفا لے کر، اس سے بہت ساری چیزوں پر اگریمنٹ کرا کر کہا کہ اب مسلمان کانگریس کی طرف رجوع ہو سکتا ہے. تو کانگریس والوں کو اس زمانے میں موتی لال نہرو تھے، جواہر لال نہرو تھے، اور مہاتما گاندھی تھے. ان کو معلوم تھا حسین احمد مدنی معمولی نہیں ہے، ابوالکلام آزاد معمولی نہیں ہے، حفظ الرحمان سوہاری معمولی نہیں ہے. یہ سب بڑے بڑے لوگ ہیں جن کی وجہ سے آج میں مہاتما ہوں، جن کی وجہ سے آج کانگریس کا وجود ہے. تو لہٰذا جب یہ ملک کی تقسیم کا مسئلہ آیا ہمارے علماء پریشان ہو گئے. کیوں؟ اس سرزمین کو ہم اپنی سرزمین مانتے ہیں، اپنے باپ کی سرزمین مانتے ہیں، بابا آدم کی. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب آپ کے حصے، آپ کے جسم کا کوئی عضو کاٹا جائے، آپ کی انگلی کاٹی جائے تو آپ کو درد ہوگا نہیں ہوگا؟ یہ پورا ملک ہمارے جسم سے بڑھ کر ہے، ہمارے دل سے بڑھ کر ہے. جب اس کو کاٹنے کی بات آئی تو ہمارے علماء تڑپ گئے. ہرگز نہیں ہو سکتا، یہ وطن تقسیم نہیں ہو سکتا. لیکن بالآخر وطن تقسیم ہو گیا، یعنی پارٹیشن ہو گیا بدنصیبی سے. اس کے بعد اور ایک طبقہ وجود میں آیا، اس نے کہا کہ جب مسلمان اپنی قربانیوں کا تذکرہ کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ٹیپو ہے، ہمارا سراج الدولہ ہے، ہمارا شاملی کا میدان ہے، 36,000 درخت پر لٹکی ہوئی ہمارے علماء کی لاشیں ہیں، تو اس کے مزدوری پر، اس کے صلے میں انہوں نے پاکستان کو لے لیا. اب ہندوستان میں ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. کس کا؟ مسلمانوں کا. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے جمعیت علماء ہند کو، جس سے دامن چرا کر ہم آج جیتے ہیں. مدارس والے ہوں، سیاست دان ہوں، ہر کوئی ہو جو ہندوستان کا وفادار ہو، اس کو جمعیت علماء کی قربانیوں کو ماننا اور جاننا، اس سے وابستہ رہنا چاہیے. ورنہ مر کر کے جواب دینا پڑے گا اگر ہم نے اس سے وابستہ ہو کر کے قربانیاں نہیں دی ملک کو دوبارہ جمہوریت کے نفاذ، اس کے تحفظ کے لیے. تو بہرحال اب وہ طبقہ اٹھا، اس نے کہا کہ مسلمانوں نے اپنا ملک لے لیا تو اب اس ملک کا جو ہے مذہب ہندو راشٹر ہوگا. ہمارے علماء شروع سے موتی لال نہرو، جواہر لال نہرو، ان سے وعدہ لے کر آتے رہے جب ہندوستان آزاد ہوگا تو ہندوستان کا کوئی مذہب نہیں ہوگا، ہندوستان جمہوری ملک ہوگا. آج 26 جنوری ہم منا رہے نا، یوم جمہوریہ، جمہوریت کو دینے والے ہم ہیں. اگر اس وقت حسین احمد مدنی خاموش بیٹھ جاتے، جمعیت علماء خاموش بیٹھ جاتی، ابوالکلام آزاد خاموش بیٹھ جاتے، تو کبھی کا یہ لوگ ظلم زبردستی سے اس ملک کو اپنا راشٹر بنا چکے ہوتے اور کبھی کے مسلمانوں کے اوپر مصیبتوں کی چکیاں پسنا شروع ہو جاتی. وہ لوگ اچھے تھے، مہاتما گاندھی، جواہر لال نہرو، موتی لال نہرو، انہوں نے مسلمانوں کی قربانیاں ان کے سامنے تھی. انہوں نے سمجھا کہ تقسیم جمعیت علماء نے یہاں کے مسلمانوں نے نہیں کیا. ہمارے علماء نے کہا کہ تقسیم اگر کی ہے تو جواہر لال نہرو تم نے اس پر دستخط کیے ہیں، مہاتما گاندھی تم نے اس پر دستخط کیا ہے، محمد علی جناح کے کہنے پر تم نے دستخط کیا ہے، اور ہم اس کے اوپر دستخط کرنے والے نہیں. ہم کل بھی تقسیم ملک کے مخالف تھے، آج بھی پارٹیشن کے ہم مخالف ہیں. ہمارے علماء کھڑے ہو گئے، کہا کہ ہرگز نہیں ہو سکتا. چند مٹھی بھر مسلمان پڑوس ملک کو گئے ہیں، اس سے کہیں زیادہ مسلمان آج بھی یہاں رہتے بستے.
لہذا جمعیت علماء نے اس وقت مسلمانوں کو تھاما، لوگوں کو جواب دیا۔ اگر جمعیت علماء اس وقت نہ ہوتی اور گاندھی جی کو نہ سمجھاتے، موتی لال کو نہ سمجھاتے، نہرو کو نہ سمجھاتے، تو ہو سکتا تھا وہ بھی ان لوگوں کے دام فریب میں آ جاتے اور ہتھیار ڈال دیتے۔ کیوں؟ وہ قسم کے ظالم تھے۔ بالآخر یہ ہندوستان جمہوری ملک تسلیم کر لیا گیا اور یہ ہندوستان آزاد جمہوری ملک بن گیا۔ اسی کی سزا میں ان لوگوں نے گاندھی جی کا قتل کیا کہ گاندھی جی ہمارا ہو کر ہمارے مذہب کا ملک قرار نہیں دیا بلکہ جمہوری ملک قرار دیا، اس کا قتل کیا گیا۔ تاریخ کے اندر اس بات کو لکھا گیا۔ میرے دوست بزرگوں، اس تاریخ کو ہمیں سمجھنا ہے، پھر پوری کوشش کرتے رہے۔ مولانا حفظ الرحمان سوہاروی جو اس وقت جمعیت علماء ہند کے جنرل سیکریٹری تھے، وہ دستور ساز اسمبلی کے رکن بنے۔ بعد میں بابا صاحب امبیڈکر کو منتخب کیا گیا۔ چونکہ وہ اس علم میں ماہر تھے، ان کو بلا کر کے دفعات کا علم ان کے پاس تھا، ان کے اندر تمام مذہبوں کو سامنے رکھ کر ایک جمہوری دستاویز بنائی گئی، دستور بنایا گیا۔ یہ ملک کسی ایک مذہب کا نہیں ہے، تمام مذہب ماننے والوں کا ملک ہے، مسلمان کا بھی ملک ہے، ہندو کا بھی ملک ہے، عیسائی کا بھی ملک ہے، اور جتنے مذہب یہاں رہتے بستے ہیں سب کو اپنے مذہب پر عمل کرتے ہوئے جینے کی یہاں آزادی ہے۔ یہ ملک ایسا آزاد اور جمہوری ملک ہے۔ تو اسی خوشی کے اندر آج ہم یہاں یوم جمہوریہ مناتے ہیں۔ آج بھی وہ لوگ جو جمہوریت کے مخالف اس زمانے میں تھے، جنہوں نے گاندھی جی کا قتل کیا، آج وہ لوگ بھی یوم جمہوریہ کا جشن نہیں مناتے۔ کیوں؟ ان کے جو من کو بھانے والی بات نہیں ہے۔ تو لہٰذا میرے دوستو بزرگوں، میرے طالب علم ساتھیوں، ایک قربانی ہمارے اکابر نے، ہمارے علماء نے اور ہمارے ہندو مسلم سکھ عیسائیوں نے اس ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے دی ہے۔ اور اس کے بعد آزادی کے بعد جب آزاد ہوا ملک، اگر یہ ملک جمہور نہ ہوتا، یہاں کا قانون ڈیموکریسی پر محمول نہ ہوتا، سیکولر نہ ہوتا، یاد رکھو کہ آزادی سے پہلے لوگ انگریز کے غلام ہوا کرتے تھے، آزادی کے بعد انگریزوں کے ایجنٹوں کے غلام ہو جاتے۔ یہ ہمارے علماء کا، بصیرت رکھنے والے دانشوروں کا کمال تھا۔ اس وقت کے مہاتما گاندھی، جواہر لال نہرو، اس وقت کے بڑے بڑے قائدین، ہندو مسلم سکھ عیسائی، ان تمام لوگوں کا دانش مندانہ فیصلہ تھا کہ اس ہندوستان کو جمہوری ملک، دستوری ملک بنا دیا گیا۔ آج ہم اطمینان سے اس ملک میں چین کی سانس لے رہے ہیں۔ مینارے ہیں، وہاں سے اللہ اکبر کی صدائیں گونجتی ہیں۔ یہ کس کی دین ہے؟ جمہوریت کی۔ جمہوریت کس کی دین ہے؟ جمعیت علماء کی، ابوالکلام آزاد کی، مولانا حفظ الرحمان سوہاروی کی، مہاتما گاندھی کی، جواہر لال نہرو کی، موتی لال نہرو کی، اس وقت کے ہندو مسلم سکھ عیسائی سیکولر مائنڈ قائدین کی۔ آج ہم مسلمان اپنی داڑھی کے ساتھ، اپنے پردے کے ساتھ، اپنے قرآن کے مدرسوں کے ساتھ جو کچھ اسلام ہمیں کرنے کا حکم دیتا ہے، کوئی روک ٹوک جمہور میں نہیں ہے، دستور میں نہیں ہے۔ ہر چیز کی آزادی ہمیں دی گئی ہے، ہر چیز کی آزادی۔ اسی طرح سکھ ہے، وہ اپنی پگڑی کے ساتھ رہے، وہ اپنی داڑھی کے ساتھ رہے، اپنے کڑے کے ساتھ رہے، وہ اپنے کڑپان کے ساتھ رہے۔ اسی طرح ہندو ہے، وہ اپنی زنار کے ساتھ رہے، وہ اپنے گھیرو کپڑے کے ساتھ رہے، وہ اپنے ماتھے کے کمکم کے ساتھ رہے۔ یہ جمہوری ملک ہے۔ کرسچن ہے، وہ اپنے سلیب کے ساتھ رہے، وہ اس کی چرچیں آزاد ہوں گی، اس کا پریئر آزاد ہوگا۔ ہم مسلمان ہیں، ہماری مسجد کی جمعہ اور عید آزاد ہے، ہماری قال اللہ قال رسول کے ادارے آزاد ہیں۔ یہ جمہور نے ہمیں دستور دیا۔ اب بتاؤ، آزادی بہت بڑی نعمت ہے نہیں ہے؟ آزادی بہت بڑی نعمت ہے، اس سے بڑھ کر جمہوریت اس سے بڑی نعمت ہے۔ آزادی مل جاتی، جمہوریت نہ ملتی، تب بھی ہم غلام ہوتے۔ آزادی نہ ملتی تب بھی غلام ہوتے، آزادی نہ مل کر جمہوریت نہ ملتی تب بھی غلام ہوتے۔ آزادی ملی ہے، ہم نے غلامی کی زنجیروں کو توڑا ہے۔ جمہوریت کو ملی ہے، ایک انہونی ہونے والی غلامی کی زنجیروں کو بھی ہم نے توڑا ہے۔ تو اب کہو ہندوستان زندہ باد، بولو ہندوستان زندہ باد، جمہوریت زندہ باد، جمہوریت پائندہ باد۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہندوستان کو بھی سلامت رکھے، آزادی کو بھی نظر نہ لگے، یہاں کی جمہوریت کو بھی نظر نہ لگے۔ آخر میں دو باتیں سکھا دیتا ہوں۔ جمہوریت کس کا نام ہے؟ عوام کی حکومت، عوام کے ذریعے، عوام کے لیے۔ اور دوسرے معنوں میں
ہندوستان کا کوئی مذہب نہیں ہے، تمام مذہب والوں کا یہ ہندوستان ہے۔ بولو، ہندوستان کا کوئی مذہب نہیں ہے، تمام مذہب والوں کا ہندوستان ہے۔ ہندو کا بھی ہے، مسلمان کا بھی ہے، کرسچن کا بھی ہے، بدھ، جتنے مذہب رہتے ہیں سب کا ہندوستان ہے۔ کسی کے لیے روک ٹوک نہیں ہے۔ ایک طرف مسجد ہے، ایک طرف مندر ہے، اسی طرف گرجا گھر ہے، اسی طرف گولڈن ٹیمپل ہے۔ مسجد والے مندر کو برداشت کریں گے، مندر والے مسجد کو برداشت کریں گے، ٹیمپل والے گردوارے کو برداشت کریں گے، اور گرد والے چرچ کو برداشت کریں گے۔ یوں سمجھو کہ جمہوریت برداشت کا نام ہے۔ کس کا نام ہے؟ برداشت کرنا۔ نماز کا وقت ہے، گھنٹی بج رہی ہے بازو مندر میں، روک نہیں سکتے، برداشت کرو۔ ان کی بھی فضا ہے، ان کا بھی ملک ہے۔ اذان ہو رہی ہے، مندر والا روک نہیں سکتا، برداشت کرو۔ ان کی عید تہوار کے موقع پر ان کی آزادی کو نہ چھینو، برداشت کرو۔ ان کی ہولی آتی ہے، رنگوں کو گالی نہ دو، بحیثیت ہندوستانی کے، برداشت کرو۔ گلیاں رنگین ہوں گی، برداشت کرو۔ اور ان کے تہوار آتے ہیں، ڈھول تاشے بجتے ہیں، مسلمانوں برداشت کرو، یہی جمہوریت ہے۔ مسلمانوں کی عید قرباں آتی ہے اور گلیوں میں خون بہتا، ہندوؤں برداشت کرو، کرسچنوں برداشت کرو، یہی تو جمہوریت ہے۔ کل ملا کر جمہوریت ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا نام ہے۔ برداشت کریں گے، نفرت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ جہاں برداشت ختم، وہاں نفرت کا سیزن شروع ہو جاتا ہے، محبت کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ کریں گے نہیں یہ سب؟ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے اس پروگرام کو، بلکہ ہمارے اس پروگرام کو قبول فرمائے۔ اللہ ہماری کاوشوں کو قبول فرمائے، اور آج کے دن بلکہ ہمیشہ آپ اپنا مزاج بنائیں۔ جب بھی آپ قرآن پڑھتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، جب بھی آپ دعا کرتے ہیں، تو ان لوگوں کو نہ بلائیں جن کی وجہ سے ہندوستان آزاد ہوگا۔ جمعرات قرآن پڑھ کر آپ بخشتے ہیں، بخشتے مرحومین کو، تو حضرات نبی کریم کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کے بعد، اور سب سے آخر میں بھی صحیح، ہمیں ہمارے ملک کے لیے قربانیاں دینے والے مجاہدین کا بھی حصہ اس میں رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ اور حصہ رکھے یا نہ رکھے، ہمارے قرآن پڑھنے کا ثواب ٹیپو سلطان لے رہا ہے۔ کیوں؟ اگر وہ گردن نہ کٹاتا تو آپ کا قرآن پڑھنے کی آزادی نہ ملتی۔ اگر وہ گردن نہ کٹاتے تو پھر مسجدوں کی آزادی نہ ملتی۔ انگریز وہ قرآن کو ختم کرنے کا نام ہے، انہوں نے ختم کر دیا تھا قرآن کو، قال اللہ قال رسول کو۔ لہٰذا ہمیشہ ان کے لیے دعا کرتے رہو۔ آج بھی ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تمام مجاہدین آزادی جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ اپنے طرف سے اپنے شایع نشان ان کو جزا عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔